أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اے ایمان والو مت قریب جاؤ تم نماز کے اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ جان لو تم جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اور نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم جنوبی ہو، یعنی غسل کی حاجت ہو جائے، مگر راستہ گزرتے ہوئے یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی آئے نشیب سے یعنی پیشاب پاخانے سے فارغ ہو کر، یا تم عورتوں کو چھو لو پھر نہ پاؤ تم پانی کو، تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، بس مسح کر لو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، بے شک اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کوئی حصہ دیا گیا ہے؟ وہ لوگ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ، اور اللہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے اللہ کارساز، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ یہودیوں میں سے بعض وہ ہیں جو بدل ڈالتے ہیں کلمات کو ان کی جگہوں سے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔
اور آپ سنیے، آپ کو سنائی نہ دے، اور کہتے ہیں راعینا، اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے اور دین میں طعنہ دیتے ہوئے۔ اور اگر یہ لوگ یوں کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور آپ سنیے اور ہماری جانب نظر کرم فرمائیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور درست ہوتا۔ اور لیکن اللہ نے لعنت کی ہے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، لہذا وہ ایمان نہیں لائیں گے سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، تم ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم شہروں کو بگاڑ دیں، پھر انہیں الٹا کر دے پیٹھ کی طرف، یا ہم لعنت بھیجیں ان پر جیسے کہ ہم نے لعنت بھیجی سنیچر کے دن والوں پر۔ اور اللہ کا امر پورا ہو کر رہے گا، بے شک اللہ معاف نہیں کرتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ بس یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کا افتراء کیا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کی پارسائی جتاتے ہیں، بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دھاگے کے برابر بھی۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں، اور کافی ہے یہ کھلم کھلا گناہ کے لیے۔ یہ سورہ نساء ہے، پارہ نمبر 5۔ آج سورہ نساء کی آیت نمبر 43 سے لے کر آیت نمبر 50 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ میدان حشر میں کافروں کا حال بیان کیا گیا کہ اس دن کافر اپنے انجام کو دیکھیں گے، دہکتی ہوئی جہنم کو، تو تمنا کریں گے کاش کہ زمین پھٹ جاتی اور ہم اس میں گڑ جاتے، زمین برابر کر دی جاتی۔ یعنی اللہ کے سامنے پیشی نہ ہوتی۔ انہیں اس دن احساس ہوگا، اور اس دن کے احساس ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اس لیے چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ اب یہاں پر
کچھ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ نشے کی حالت میں نماز نہیں ہوتی۔ آیت شریفہ کی تفصیل یہ ہے کہ عرب میں شراب اور جوئے کا بڑا دورہ تھا۔ جیسے ہمارے زمانے میں انگریز ہیں، بڑے شرابی، بڑے جواری، تو عرب میں بھی شراب عام تھی اور جوا بھی عام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شراب سے متعلق احکامات جو بیان کیے، ایک دم حرام نہیں فرمایا، کیونکہ انسان کے لیے سب سے مشکل ہے عادت کو چھوڑنا، خاص طور سے شراب کی عادت جس کو پڑ جائے نا تو اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ جیسے بچے کا دودھ چھڑانا جتنا مشکل ہے، اس سے زیادہ عادت کا چھوڑنا مشکل ہے۔ اگر ایک دم حکم دیا جاتا تو لوگ تو اسلام ہی سے پھر جاتے ہیں۔ اس لیے آہستہ آہستہ جیسی جیسی صلاحیتیں پیدا ہوتی گئی، اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ احکامات نازل فرمائے۔ لیکن اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو سلیم الفطرت تھے، اس دور جاہلیت میں بھی وہ شراب اور جوئے سے بچے ہوئے تھے۔ بہرحال ایسے ہی کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب سے متعلق کیا فرماتے ہیں، جبکہ یہ شراب انسان کی عقل کو معوف کر دیتی ہے۔ انسان کو شراب پینے کے بعد کسی چیز کی تمیز نہیں رہتی، کیونکہ وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا، اور شراب ام الخبائث ہے۔ اس پر اللہ کی جانب سے حکم نازل ہوا، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آئے ہیں آپ کے پاس، پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اثم کبیر، آپ ان کو جواب میں کہیے کہ اس میں گناہ ہے بڑا، بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، تم سمجھتے ہو اس میں فائدہ بھی ہے۔ جیسے پینے والے کئی کو پیتے ہیں معلوم، غم بھلانے کے لیے، ہاں جی، یا پھر پینے کے بعد سمجھتے ہیں بہادری آ جاتی ہے۔
تو اللہ نے فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کے ہے۔ ہوں گا تمہارے خیال میں اس میں فائدہ، لیکن نقصان زیادہ ہے۔ یہ ابتدائی حکم ہے، یہ بالکل شروع میں۔ تو بعض جو تھے انہوں نے کہا جب نقصان زیادہ ہے تو پینا چکائی کو، انہوں نے چھوڑ دیا۔ باقیوں نے سوچا چلو فائدہ بھی تو ہے نا، انہوں نے پینا جاری رکھا۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، یاد رکھو۔ اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا جس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی جو آج ہم نے تلاوت کی ہے۔ واقعہ کیا ہوا؟ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری دعوت کی، دوست احباب کی، کھانا تیار کروایا، ہم کو بلایا۔ کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا، جیسے آج بھی بہت سی پارٹیوں میں ہوتا، دیکھو لوگ پارٹیاں کرتے، سرکاری لوگ ہاں جی، وہ پارٹی میں کیا رہتا، کھانے کے بعد شراب کا دور چلتا ہے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو حضرت علی فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف نے ہماری دعوت کی، کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا، سب نے شراب پی لی، نشہ چڑھ گیا۔ اتنے میں نماز کا وقت آیا، اذان ہو گئی، مغرب کی نماز۔ اب سب نے کہا بھئی نماز پڑھیں گے، پورے لگائے والے ہیں کل۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے امام بنایا گیا۔ اب مقتدیان بھی لگائے والے، امام صاحب بھی لگائے ہوئے، اب نماز پڑھانی شروع کر دی۔ الحمد کا سورہ تو کسی طرح صحیح پڑھ لیا، اب اس کے بعد آسان سورہ پڑھنا نہیں پڑھنا، اوگھڑ سورہ شروع کر دیا، قل یا ایھا الکافرون۔ اب اس میں اتنا کنفیوژن ہے، اچھے اس میں غوطہ کھا جاتے ہیں جی۔ لا اعبد ما تعبدون، وہ اس میں لا اور ما کا جو ہے ایسا کنفیوژن ہے کہ ہوش والے کو بھی کبھی اس میں غلطی ہو جاتی ہے، اور یہ تو نشے کی حالت میں تھے۔ اب جہاں لا اور ما ہے وہ پڑھنا چھوڑ دیا، تو معنی کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے، ہاں جی۔ لیکن یہ تھے نشے کی حالت میں۔ بہرحال اس پر اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا۔ حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ اتنا ہوش نہ آ جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس کو خود سمجھو۔ اتنا ہوش جب تک نہ آ جائے، خبردار نماز کے قریب مت جاؤ۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو بعضوں نے کہا کہ پینا چکے کو کہ جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن باقیوں نے کہا ٹھیک ہے ذرا لمبا گیپ کر کے پئیں گے جب تک اتر جاتی پوری۔ تو پینے والے عشاء کی نماز کے بعد پی لیتے تھے، صبح تک اتر جاتی تھی، یا فجر کے بعد پی لیتے تھے، ظہر تک اتر جاتی تھی۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا، ایک اور جگہ دعوت ہوئی۔ اس دعوت میں دوست احباب جمع ہو گئے۔ اونٹ جو ہے ذبح ہوا، سب نے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد شراب کا دور چلا، اور سب شراب کے نشے میں مدہوش۔ پھر شعر شاعری کا دور شروع ہوا۔ اسی لیے دیکھو شاعروں میں سے تقریباً 70-80% تو پیے ہوئے رہتے، اس کے بعد ہی ان کو اشعار آتے ان کو۔ جی یہ غالب جو چچا غالب ہے نا، ان کی شاعری بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ خود ہی کہتے ہیں یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد خار ہوتا ہے۔ اگر پداڑا نہیں ہوتا نا تو ہم تجھے ولی سمجھتے۔ یعنی کلام اتنا اعلیٰ، غالب کا کلام عاشقانہ۔ لیکن فالٹ کیا تھا؟ پینے والے، نشہ باز۔ تو یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد خار ہوتا۔ بہرحال کھانا کھایا گیا اور شراب کا دور چلا، پورے پی لیے۔ پھر شعر شاعری شروع ہو گئی۔ یاد رکھو عرب کا بچہ شاعر ہوتا تھا، ہاں جی، کیونکہ شعر شاعری ان کا مشغلہ تھا۔ تو مشاعرہ شروع ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے
اور اشعار پڑھنا شروع کر دیا۔ اشعار بھی کون سے پڑھتے تھے ارباں؟ وہ جنگ کے زمانے کے، میرا باپ ایسا مارا، اس کو ایسا مارا، ایسے اشعار ہوتے تھے ان کے۔ تو سعد بن ابی وقاص نے اشعار پڑھنا شروع کر دیے، اور وہ اشعار تھے انصار کے خلاف۔ ایک انصاری نوجوان سن رہا تھا، اس کو برداشت نہیں ہوا، ہمارے خلاف۔ انہیں سیدھا باہر گیا، اونٹ کے پھرے کی ہڈی اٹھا کے لایا، اٹھا کے جو مارا، سیری پھوڑ دیا ان کا۔ آپ لہو لہان اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے کے پہنچے، یا رسول اللہ انہیں میرے کو مارا۔ حضور نے پوچھا کیوں مارا؟ پیلے کے انصار کے خلاف اشعار کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ سے دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ اب شراب کے بارے میں فائنل حکم نازل فرما دے۔ اس پر سورہ مائدہ کی 2 آیتیں نازل ہوئی، اور اس میں شراب کو بالکل حرام کر دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ یہ فائنل آیتیں ہیں شراب کے حرام ہونے کے بارے میں۔ آیتوں کے معنی یہ ہیں، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور یہ بت اور فال کھولنے کے تیر، یہ گندی چیزیں ہیں، شیطانی عمل ہیں، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے تمہیں شراب اور جوئے کی لت میں ڈال کر آپس میں دشمنیاں اور بغض پیدا کرے، اور اللہ کے ذکر سے روک دے اور نماز سے روک دے۔ لہٰذا کیا تم باز آ گئے؟ باز آ جاؤ۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے ایک منادی کو حکم دیا کہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کرے کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول کا منادی مدینے کی گلیوں میں اعلان کر رہا ہے، ایمان والو، اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، اس وقت ایک مجلس میں شراب کا دور چل رہا ہے، اور میں ساقی بنا ہوا ہوں۔ کم عمر تھے نا حضرت انس، کہ میں ساقی بنا ہوا ہوں، سب کو پلا رہا ہوں۔ اتنے میں اللہ کے رسول کے منادی کی آواز کانوں میں جب پڑی تو محفل والوں نے کہا، انس یہ آواز کیسی؟ ذرا جا کے سن تو صحیح۔ حضرت انس کہتے میں نے جو سنا، اللہ کے رسول کا منادی اعلان کر رہا تھا، ایمان والو،
اللہ نے شراب حرام کر دی ہے، لہٰذا تم اس سے باز آ جاؤ۔ جب یہ حضرت انس نے آ کر محفل والوں کو بتایا، جس کے ہاتھ میں جام تھا شراب کا، اس نے وہیں پہ اسے توڑ دیا، کہا بس انتہینا ربنا، پروردگار ہم باز آ گئے۔ جس کے منہ میں پہنچی تھی اس نے یہ نہیں سوچا اب یہ زندگی کی آخری شراب ہے، اس نے وہیں پر اس کو تھوک دیا، کلی کر دی، اور کہا انس ابھی باقی شراب لے جا کر باہر اس کو پھینک دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس کے پاس جو شراب ہے وہ بقیع کے میدان میں لے آئے۔ وہی بقیع جسے آج جنت البقیع کہتے ہیں، یہ پہلے قبرستان نہیں تھا، ایک میدان تھا، وہاں پر غرقد کے درخت تھے، اس لیے اس کو بقیع الغرقد بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس قبرستان میں جو دفن ہوئے ہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ۔ عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا تو مدینے میں مہاجرین کا کوئی قبرستان نہیں تھا، ہاں انصار کے قبرستان تھے، مہاجروں کے لیے نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ بقیع میں ان کو دفن کر دو۔ تو سب سے پہلی قبر جنت البقیع میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنی۔ اس کے بعد جن کا انتقال ہوتا گیا بقیع میں دفن ہوتے گئے۔ تقریباً 10,000 صحابہ جنت البقیع میں مدفون ہیں، اور بے شمار اولیاء کرام اور علماء جنت البقیع میں دفن ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بقیع ہی میں ہیں۔ حضور کی رضائی اماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی جنت البقیع میں دفن ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ بھی جنت البقیع میں دفن ہے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا یہ بھی جنت البقیع میں دفن ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں دفن ہے۔ حضور کی 2 پھوپھیاں جنت البقیع میں دفن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جنت البقیع میں دفن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جنت البقیع میں دفن ہیں۔ بہرحال خوش نصیب ہیں وہ جو اس متبرک قبرستان میں دفن ہو جائے۔ تو پہلے یہ قبرستان نہیں تھا، میدان تھا۔ تو حضور نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو شراب ہے نا وہ سب بقیع میں لے آئیں۔ عرب لوگ شراب کے اتنے عادی تھے کہ جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہوتی تھی نا تو وہ اس پہ فخر کرتا تھا، اور مشکیزوں میں بھر کے رکھتے تھے، چمڑے کے مشکیز ہے نا، اس میں رنجنوں میں مٹکوں میں۔ خاص مہمان آتے تو اس کی مہمان نوازی میں
پرانی شراب پیش کی جاتی تھی. اتنے شراب کے رسیا اور دل دادا تھے وہ. لیکن حکم رسول ہوا، اللہ نے شراب حرام کی ہے. جس کے پاس بھی شراب ہے وہ لے آئیں. لوگ لے آئے. اللہ کے رسول کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں خنجر ہے اور آپ شراب کے مشکیزوں کو پھاڑ رہے ہیں. اور جو مٹکوں میں ہیں ان کو پھوڑا گیا، اور جس کے گھر میں تھی اس نے لا کر راستے میں پھینک دی. تو اسٹاک کا اندازہ لگاؤ، اس دن مدینے کی گلیوں میں شراب ایسی بہہ رہی تھی جیسے موسلا دھار بارش کی وجہ سے پانی بہتا ہے. کہتے ہیں کہ کئی سالوں تک جب بارش ہوتی تھی تو زمین سے شراب کی بو آتی تھی، تو شراب زمین میں جذب ہو گئی تھی. یہ صحابہ کی اطاعت ہے کہ زندگی بھر جس کے عادی تھے، ایک حکم پر اللہ کے اس کے رسول کے، انہوں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پھینک دیا اور کہا انتہینا ربنا، پروردگار ہم باز آ گئے. یہ ہے صحابہ کرام کی اطاعت. کیوں نہ ہوتی کہ ان کی تربیت کی تھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کے تربیت یافتہ تھے. تو یہ ہے اسلام کی تعلیم کہ کسی چیز کو ایک دم منع نہیں کیا، آہستہ آہستہ جیسی جیسی صلاحیتیں پیدا ہوتی گئی ویسے ویسے احکامات اللہ کی جانب سے نازل ہوتے چلے گئے. قرآن کریم میں شراب سے متعلق 4 آیتیں ہیں، 4 آیتوں میں، اور فائنل سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں. کیونکہ سورہ مائدہ اخیر میں نازل ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سورہ مائدہ میں جو احکامات ہیں نا وہ محکم ہیں، یعنی فائنل ہیں. باقی صورتوں میں احکامات میں بعض حکم منسوخ بھی کیے گئے، لیکن سورہ مائدہ میں فائنل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو، جوے کو حرام قرار دیا. اسی طرح سے بت پرستی حرام قرار دی گئی، شرک قرار دیا گیا. اسی طرح سے فال کھولنا، عرب جو تیروں کے ذریعے سے فال کھولتے تھے، اللہ نے فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ سب گندگی ہیں، شیطانی عمل ہیں یہ فال کھولنا. اب عورتوں کو بڑا شوق، کوئی رشتہ ہوا رے جاتی فال کھولنے والے کے پاس، یہ آنے والی بہو کا پاؤں کیسا ہے بولو. ہاں جی، منحوس ہے یا مبارک ہے؟ خبردار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کفر اور شرک تو نہیں کرے گی، لیکن اس میں فال کھولنا باقی رہ جائیں گا، کہ کسی چیز سے فال لیں گے یہ. تو اللہ نے فرمایا یہ گندگی ہے اور شیطانی عمل ہے. تو فال کھولنے کے تیروں کو ازلام کہا گیا. انما الخمر والمیسر
والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ان سے باز آ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. بہرحال اسی طرح سے ایک بات اور سمجھو کہ اگر کسی کو فل نیند آ رہی ہے تو فل نیند میں نماز نہ کو پڑھو، کیونکہ اسے ہوش ہی نہیں ہوتا. ہاں جی، مانگنا کچھ چاہ رہا تھا اور اپنے لیے بد دعا کر لیا. کیونکہ نیند میں بھی انسان کو ایسا خمار رہتا، اسے ہوش نہیں رہتا. تو جب تک اتنا ہوش نہ آ جائے کہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہوں، تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا چاہیے. ایک بات یاد رکھو، اگر کسی کو پیشاب یا پاخانہ زور سے آ رہا، جماعت کھڑی ہے، اب کیا کرنا؟ نماز چھوٹ جائیں گے نا. چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، پہلے ضرورت سے فارغ ہو جائے، ورنہ پوری نماز میں خیال ادھر ہی رہیں گا، نماز میں خشوع خضوع باقی نہیں رہتا. اسی طرح کسی کو فل بھوک لگی ہے اور کھانا ریڈی ہے، تیار ہے، تو نماز پڑھنا کہ کھانا؟ پہلے کھانا کھا پھر نماز پڑھ. اگر کھانے کے بغیر نماز پڑھانا، پورے نماز میں وہ کھانے کی پلیٹاں گھومتے رہتے پھر. اس لیے نماز جو پڑھے اللہ کے لیے خشوع خضوع کے ساتھ، تو ایک حدیث سن لو. حضور فرماتے ہیں اذا نعس احدکم فی الصلاۃ فلیرقد حتی یذهب عنہ النوم فإنه لا يدری لعلہ یستغفر فیسب نفسہ. اگر تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے تو اسے کچھ دیر کے لیے سو جانا چاہیے تاکہ نیند کا اثر چلا جائے، ورنہ نیند کی حالت میں وہ سمجھ نہیں سکے گا اور بجائے دعا و استغفار کے اپنے ہی کے لیے بد دعا کر لے گا. تو بہرحال نماز میں اطمینان اور خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر دوسرا حکم بیان کیا جا رہا ہے، وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا. اور خبردار، جب تمہیں غسل کی حاجت ہو جائے تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو، پاکی حاصل کرو، اس کے بعد پھر نماز کے پاس جاؤ. حالت جنابت یعنی غسل کی حاجت ہونا. اب اس کے کئی طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان کو نیند میں احتلام ہو گیا، ناپاک ہو گیا، تو ایسی حالت میں نماز کے قریب نہ جائے، غسل کر لے، پاک ہو، اس کے بعد پھر نماز پڑھے. دوسری صورت، اگر کوئی اپنے بیوی سے صحبت کر لے، غسل کی حاجت ہو جائے، تو جب تک کہ غسل نہ کر لے نماز کے قریب نہ جائے، یعنی نماز نہ پڑھے. اسی طرح سے عورت، اگر عورت کو ماہواری آ جائے، ناپاک ہو جائے، ایسی حالت میں نماز کے قریب نہ جائے.
نماز نہ پڑھے۔ اسی طرح سے نفاس کی حالت میں عورت ہو ڈیلیوری کے بعد، تو جب تک کہ ناپاک ہے نماز کے قریب نہ جائے۔ یہ احکامات ہیں، اسلام کے احکامات۔ ولا جنوباً، اور حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائے۔ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لے۔ اسی طرح سے ناپاکی کی حالت میں قرآن نہ پڑھے، قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ لا یمسہ الا المطہرون، نماز کو تو پاک ہاتھ ہی لگا سکتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کا پڑھنا، زبانی پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ناپاکی کا اثر پورے جسم میں ہو جاتا ہے حکمی اعتبار سے۔ لہذا جب تک غسل نہ کرے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح کعبے کا طواف نہیں کر سکتا ناپاکی کی حالت میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کے ساتھ حج کے لیے تشریف لائیں، تو حضرت عائشہ رونے لگی۔ حضور نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور میرا ارادہ تھا آپ کے ساتھ حج کر لوں، اور بھی ازواج حج کر رہی ہیں، لیکن حضور میں ناپاک ہو گئی، یعنی ماہواری آ گئی، اب کیا کروں، میرا حج تو رہ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، اس حالت میں نماز نہیں پڑھنا، طواف نہیں کرنا، باقی حج کے ارکان ادا کر سکتی ہو، عرفات، مزدلفہ، مینا جا سکتے، لیکن نماز نہیں پڑھو گی اور طواف نہیں کرو گی۔ اسی طرح سعی، صفا مروہ کے درمیان۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں پاک ہو گئی، اللہ کے رسول کو میں نے اطلاع دی، حضور نے فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ جا کر طواف اور سعی کر لو، تمہارا حج ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ تو ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، غسل کر لو۔ ایک بات یاد رکھو، رات میں اگر ناپاکی ہو جائے کیا صبح تک انتظار کرنا چاہیے؟ نہ، اگر ہو سکے تو فوراً غسل کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح تک ناپاک پڑے رہو۔ یہ اس میں اندیشہ ہے کہیں ایسی حالت میں موت نہ آ جائے، ہاں جی۔ اور یاد رکھو یہ جنات و شیاطین اور جادوگروں کے حملے جو ہوتے ہیں نا، ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی کمزوری ہوتی ہے، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، نہ آیت الکرسی پڑھ سکتا اور نہ قرآن کی کوئی آیت پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے زیادہ دیر تک ناپاکی کی حالت میں نہ رہے، ہاں جی۔ بہرحال اب ناپاکی کی حالت میں عورت قرآن پڑھنا چاہے تو یاد رکھو قرآن پڑھنا درست نہیں ہے اس کے لیے۔ ہاں ذکر اذکار کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا
ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ایک حدیث سن لو، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مسئلہ پوچھا۔ یہ کون ہے ام سلیم؟ حضرت انس کی والدہ ہیں، جو رشتے میں حضور کی خالہ ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے حضور سے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ، اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر غسل ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اگر وہ پانی دیکھے۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اگر کسی شخص کو نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنے کپڑے پر تری محسوس ہو، گیلا پن، اور احتلام یاد نہ ہو تو کیا کرے؟ حضور نے فرمایا غسل کرے، چاہے خواب یاد ہو یا نہ ہو۔ اگر کپڑے پر گیلا پن محسوس کرے تو حضور نے فرمایا وہ غسل کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں اس کو احتلام ہو گیا ہے، لیکن نیند سے جاگنے کے بعد دیکھا کہ کپڑے پہ کوئی گیلا پن نہیں ہے، تب کیا کرنا؟ حضور نے فرمایا اس پہ غسل نہیں ہے۔ ہاں جی، بہرحال یہ احکامات ہیں۔ آگے فرمایا الا عابری سبیل، مگر راستے سے گزرتے ہوئے، راستے سے گزرنا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ مسجد نبوی کے اطراف میں جہاں حضور کے ازواج مطہرات کے حجرے تھے نا، وہیں پر دیگر صحابہ کے مکانات بھی تھے، اور اتفاقاً ان کے مکانات کے دروازے مسجد کے صحن میں کھلتے تھے۔ اب ان میں سے کوئی ناپاک ہو جاتا، غسل کی حاجت ہوتی، اور گھر میں پانی نہیں ہوتا، اب پانی لانے کے لیے اس کو مسجد سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اب کیسا کرنا؟ ناپاکی کی حالت ہے، گھر میں پانی نہیں ہے، اب پانی لانا ہے تو مسجد کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے۔ کیا ناپاکی کی حالت میں گزر سکتے ہیں کیا؟ اللہ نے فرمایا ہاں، مجبوری ہے۔ الا عابری سبیل، مگر گزرنے کے لیے، راستے میں گزرنے کے لیے اجازت ہے، مجبوری ہے۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں حکم دیا تھا کہ جن کے دروازے مسجد کے صحن میں کھلتے ہیں ان سب کے دروازے بند کر دو،
اس جانب میں دروازے کھلے ہونا، تو جس کے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں نا صحن میں، حضور نے فرمایا سب کے دروازے بند کر دو، الا خوخۃ ابی بکر، لیکن ابو بکر کے دروازے کو رندے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر کی بھی بڑی شان تھی، بلکہ اسلام پہ ان کے بڑے احسانات تھے۔ ہاں جی، حضور نے جب مسجد نبوی کے تعمیر کے لیے زمین خریدی تھی، 2 یتیم بچوں کی زمین تھی وہ، اچھا ان کے سرپرست نے کہا حضور ہماری طرف سے ہم یوں ہی بغیر قیمت کے دے دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں قیمت کے ساتھ لوں گا۔ قیمت طے ہو گئی، سودا ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اس کی قیمت میں دے دیتا ہوں۔ مسجد نبوی کے زمین کے خریدنے کی قیمت ابو بکر نے ادا کی تھی۔ ہاں جی، ابو بکر کے بڑے احسانات۔ حضور نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے، کہ ان کا بدلہ تو اللہ ہی دے گا۔ تو فرمایا وَلَا جُنُوبًا، خبردار ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، مگر راستے سے گزرنے کے لیے تمہیں اجازت ہے۔ اور بعد میں تو حضور نے وہ دروازے بند کر دیے، صرف ابو بکر کا دروازہ باقی رکھا۔ مسجد نبوی میں جو ہے نا، جو حضور کے زمانے میں مسجد نبوی تھی بہت چھوٹی تھی وہ، اور اب تو مسجد نبوی اتنی بڑی ہو گئی کہ حضور کے زمانے میں جتنا مدینہ تھا وہ پورا مدینہ مسجد نبوی میں آ گیا۔ ہمارا قریب کا ایک بچہ وہاں مدینہ مسجد نبوی میں انجینئر ہے، ہاں جو کاماں چڑھے نا اسا توسیع ہے، اس میں انجینئر ہے وہ۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مسجد نبوی کے توسیع کا پلان بہت بڑا ہے، کہ تینوں سمت میں 2-2 میل تک مسجد نبوی کی توسیع کی جائے گی، اور اس کے اندر جتنے بلڈنگیں آ گئے نا سب کو وارننگ دی گئی ہے، مارکوٹ کر دیا گیا ہے، بڑے بڑے بلڈنگ ہے وہ سب توڑ دی جائے گی۔ تو مسجد نبوی ہر سمت میں، تینوں سمت میں 2-2 میل اس کی توسیع ہونے والی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں جو مسجد نبوی تھی وہ کتنی تھی، کیسی تھی؟ تو اگر اللہ تمہیں توفیق دے وہاں جانے، تو وہاں پلروں پہ لکھا ہوا ہے حضور کے زمانے کی مسجد نبوی کتنی تھی، وہ پلروں پہ وہ لکھا ہوا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بہرحال اب میں گیا تھا، ظاہر بات ہے جب گئے جیسا کچھ تحقیق بھی کرنا تھا نا، تو مسجد نبی کی بہت ساری چیزیں کچھ پڑھ کر، کچھ لوگوں سے، پرانے لوگوں سے پوچھ کر معلومات لیا۔ جنت البقیع جو قبرستان ہے اس میں کس کی قبر کیا ہے، وہاں کوئی کتبہ لگا ہوا نہیں ہے، جیسے خبروں پہ رہتے ہیں نا کتبہ، وہاں کتبے نہیں ہیں، بالکل سمپل مزار ہیں ہر ایک۔ میں 1997 میں گیا تھا حج کو، تو ایک گروپ میرے کو ملا، ان کے پاس پرانے زمانے کا نقشہ تھا قبرستان کا،
کس کی قبر کہاں ہے. تو انہوں وہ نقشہ پڑھ کے گائیڈ کر رہا تھا. میں بھی چپک گیا ان کے ساتھ. اب وہ نقشہ تو نہیں منگ سکا میں، البتہ اپنے ذہن میں فٹ کر لیا اور بعد میں آ کے نوٹ کر لیا. تو بہرحال حضور کے زمانے کی جو مسجد نبوی ہے نا وہ چھوٹی تھی وہ، اور اب کی جو مسجد نبوی ہے وہ بہت بڑی ہو گئی اب. ہاں جی، فی الوقت مسجد نبوی میں 16 لاکھ آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں. 16 لاکھ آدمی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سب کے دروازے بند کر دیا جو مسجد کے صحن میں کھلتے ہیں، سوائے ابو بکر کے دروازے کے. الا خوخۃ ابی بکر. تو ابو بکر کا گھر کہاں تھا؟ تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے. یہ ارباں ایک کام اچھا کرے کہ انہوں اگر باقی پرانے یادگار جو ترکی والوں نے اہتمام کیا تھا، اب یہ سعودی جو تھے اس کو سب مٹا دیے، لیکن اتنا غنیمت کرے کہ نامہ لکھ کے رکھ دیے کہ پڑھا لکھا انسان اس کو پڑھ کے سمجھ جائے. تو ابو بکر کا مکان جہاں تھا ان کا دروازہ، تو آج بھی وہاں اس پہ لکھا ہوا ہے خوخۃ ابی بکر. ابو بکر کا مکان یہاں تھا. اللہ تمہیں توفیق دے، تم بھی جاؤ، تم بھی دیکھو. اللہ سب کو حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، بار بار حاضری نصیب فرمائے. دیکھو پیسوں کی وجہ سے حج نہیں کرتا انسان، اللہ کی توفیق سے کرتا ہے. ہاں جی، یہ ہندوستان میں مغل تقریباً 350 سال حکومت کرے، تاج محل بنائے، دنیا کا 7واں عجوبہ. اور جی لال قلعہ اور بڑی بڑی تعمیرات کی انہوں نے، لیکن مغل بادشاہوں میں سے کسی کو حج نصیب نہیں ہوا. تم بولیں گے اورنگزیب عالمگیر، ہاں ان کو بھی نصیب نہیں ہوا. 50 سال ہندوستان کے تخت و تاج کے مالک رہے، 50 سال حکومت کرے، لیکن حج نصیب نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اورنگزیب عالمگیر حکومت کے خزانے سے ایک پائی بھی نہیں لیتے تھے. خود جو ہے ٹوپیاں بناتے تھے، ٹوپیاں، اس کو بیچ کر جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا گھر خرچ چلاتے تھے. اور قرآن کریم لکھتے تھے. پہلے چھاپ خانے کہاں تھے جی؟ لکھتے تھے. اس کا جو ہدیہ ملتا تھا بس اسی پہ گزر ہوتی. تو اتنا ان کے پاس بچا ہی نہیں کہ حج فرض ہو جائے. اسی طرح سے یہ ہمارے نظام آف حیدرآباد اتنا مالدار تھا کہ اس کے پاس ایسے ہیرے تھے کہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھے، لیکن اس کو بھی حج نصیب نہیں ہوا. اگرچہ اس نے حاجیوں کی بڑی خدمت کی، رباط بنائے، وہاں سہولتیں دی، لیکن خود حج نہیں کر سکا. اور اب کتنے جو ہے مزدور ہیں، کھانا پکانے والے، برتن دھونے والے، انہوں 10 حج کرے. ہاں جی، یہ ٹور والے لے جاتے نا جی خدمت کرنے والوں کو، برتن دھونے والے، پکانے والوں کو، انہوں 10 حج کر لیے. معلوم ہوا حج مال کی وجہ سے نہیں، اللہ کی توفیق کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ سے توفیق مانگتے رہے. ایک دروازے کو بار بار کھٹکھٹاؤ گے، کبھی نہ کبھی تو کھلے گا نا. اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، مانگو اللہ سے، کبھی نہ کبھی تو قبول کریں گا ہی.
اچھا، ایک حدیث رہ گئی، وہ بھی سن لو۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے اندر اگر کوئی اونگنے لگے تو سو جائے تاکہ نیند جاتی رہے، کیونکہ اونگتے میں نماز پڑھتا رہے گا تو ممکن ہے کہ استغفار کرنا چاہتا ہو اور اپنے کو گالی دینے لگے۔ اچھا، وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، جب تم ناپاک ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر مجبور ہے، ناپاک ہو گیا، اب اس کو گزرنا ہے تو گزر سکتا ہے، لیکن غسل کرنے میں تاخیر نہ کرے۔ ایک مسئلہ اور، اگر کوئی مسجد میں سو رہا، احتلام ہو گیا، اس لیے یاد رکھو نوجوانوں کو مسجد میں نہیں سونا چاہیے، ہاں جی، ہاں بوڑھے ایسے لوگ اگر سو جائیں کبھی کبھار تو درست ہے، اور مسجد کے جانمازوں پہ ڈائریکٹ سونے کے بجائے ذرا کوئی موٹا بستر بچھا کر اس پر سوئے۔ تو اتفاقاً اگر سو رہے مسجد میں اور احتلام ہو گیا، اب کیا کرنا؟ فوراً اٹھ کے وہیں پہ دیوار پہ تیمم کر لے اور فوراً مسجد سے باہر نکل جائے۔ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، یہاں تک کہ غسل کر لیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور حکم بیان کیا جا رہا ہے، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو اور غسل کی حاجت ہو جائے، اب کیا کرنا ہے؟ او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہے، غسل کی حاجت ہو جائے، اب کیا کرنا ہے؟ پانی نہیں ہے، اور بیمار اگر پانی استعمال کریں گا تو بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، اب کیا کرنا؟ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی نشیب سے آئے، غائط کہتے ہیں ڈھلوان زمین کو، اور پہلے زمانے میں یہ گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوتے تھے، ہاں جی، آج سے ایک 50 سال پہلے لوگ گھروں میں بیت الخلا نہیں بناتے تھے، لوگ اس کو معیوب سمجھ، کیا رہے گھر میں کھانا گھر میں جھگنا، ہاں جی، لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ اب تو بیڈ روم کے اندر لیٹرین ہے۔ بہرحال ہر دور اور تہذیب بدلتی رہتی ہے، اب اس کو عیب نہیں ہے، اب اس کو تو بہت اچھی چیز سمجھا جا رہا ہے۔ تو پہلے گھروں میں نہیں ہوتے تھے، لوگ دور جاتے تھے، منہ اندھیرے، ضرورت کے واسطے، ہاں جی، حضور کے زمانے میں بھی گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوتے تھے، منہ اندھیرے، صبح سے پہلے لوگ دور جاتے تھے ضرورت کے واسطے، اسی لیے پیشاب یا پاخانے سے فارغ ہونے کے لیے یہاں پر محاورہ استعمال فرمایا، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی نشیب سے جا کر آئے، یعنی ضرورت کو جا کے آئے۔
تو ظاہر بات ہے اب نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا پڑے گا نا اس کو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرورت کے لیے جاتے تھے بہت دور، بستی سے بہت دور جاتے تھے، اور حضور کسی ڈھلوان میں ضرورت پوری کر کے پھر آتے تھے۔ ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ حضور کو ضرورت محسوس ہوئی، حضور گئے، وہاں کوئی گڑھا یا ڈھلوان نہیں تھا، البتہ جو درخت تھے دور دور کھڑے ہوئے۔ اب ضرورت کو کیسا بیٹھنا، اللہ کے نبی نے درختوں کو بلایا، یہاں آؤ آؤ، تو درخت چلتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی کے اطراف میں انہوں نے پردہ کر لیا۔ حضور ضرورت سے فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا جاؤ اپنی جگہ پہ، پھر وہ چلتے ہوئے اپنے جگہ گئے۔ تم بولیں گے مول صاحب جھاڑا بھی چلتے کیا؟ اے جو تیری عقل میں نہ آئے، اللہ کے نبی سے صادر ہو، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں جانتا ہوں اس درخت کو جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ایک اور مسئلہ تمہیں بتاؤں، اللہ کے رسول جہاں پہ ضرورت فرماتے تو زمین اس کو نگل جاتی تھی، اوپر نشان باقی نہیں رہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، حضور جہاں ضرورت فرماتے نا تو زمین اس کو فوراً نگل جاتی تھی، اوپر نشان باقی نہیں رہتا تھا۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا قبلے کی طرف رخ کر کے یا قبلے کی طرف پیٹ کر کے ضرورت نہ کو کرو۔ ہاں جی، اگر کرنا ہے جنوب کی طرف رخ کرو یا شمال کی طرف۔ ایک مسئلہ اور سمجھ لو، کیا قبلے کی طرف پیر کر سکتے ہیں کیا؟ نہ، قبلے کا احترام کرنا چاہیے۔ اس لیے حضور نے اس طرف رخ کر کے ضرورت کرنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ قبلہ قابل احترام ہے، لہٰذا قبلے کی طرف پیر کرنا یہ بے ادبی کی بات ہے۔ تو بولیں گے ہم وہاں عربوں کو دیکھتے ہیں، عرباں جو ہے قبلے کی طرف پاؤں کر کے ایسا قرآن رکھ کے پڑھتے ہیں۔ وہ عرباں جاہلہ ہیں وہ، ہاں جی، کوئی عالم ایسا نہیں کریں گا۔ اب ہم دیکھ کے آتے عمل وہاں کے جاہلوں کا، ہم سمجھتے پورے عرباں عالمات ہوں گے، ان میں ایک سے ایک جاہلہ بھی ہیں۔ بات سمجھ میں؟ تو جاہلوں کا عمل دیکھ کر ہم اس کی اتباع نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے نا اہل علم سے پوچھو۔ جاہلوں کا عمل دیکھ کے آتے لوگ ہم ارے عربہ ایسا کر رہے، کون سا عرب کر رہا؟ وہاں کا عالم کر رہا کیا؟ وہاں کا امام کر رہا کیا؟ نہیں نا، تو پھر جاہل ہمارے لیے دلیل تھوڑی ہے۔ اچھا جی، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ضرورت سے فارغ ہو کے آ جائے، اب وضو کی ضرورت پڑے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھو لیا ہو۔ یہاں چھونے سے مراد کیا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں ہاتھ لگنا۔ ان کے پاس مسئلہ یہ ہے کسی عورت کو ہاتھ لگا رہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب دوسرا کرنا پڑے گا۔
لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں یہاں چھونے سے مراد صحبت کرنا ہے، جس کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، ان تمام صورتوں میں جس میں غسل کرنا لازم ہو یا وضو کرنا، لیکن پانی اگر نہ ہو، نہ وضو کے واسطے پانی ہے نہ غسل کے واسطے پانی، اب کیا کرنا؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کوئی بات نہیں ہے، پاک مٹی سے تیمم کر لو، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پاک مٹی پہ ہاتھ مارو اور چہروں کا مسح کر لو، پھر ہاتھ مارو زمین پہ اور دونوں کوہنیوں تک ہاتھوں کا مسح کر لو، بس ہو گیا تیمم۔ تو مجھے اگر سر کا مسح مصاب رہ گیا نا، پاؤں کا، تیمم وضو کا ہاف ہے۔ وضو میں 4 چیزیں ہیں نا جی، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا، تو تیمم اس کا ہاف۔ تیمم میں بس 2 ہی چیزیں ہیں، چہرے کا مسح اور ہاتھوں کا مسح، سر کا مسح نہیں ہے، پاؤں کا مسح بھی نہیں ہے۔ تیمم کا یہ حکم خاص ہے امت محمدیہ کے لیے، اس سے پہلی امتوں کے ایمان والوں کے لیے تیمم کی اجازت نہیں تھی، پانی کا استعمال کرنا کمپلسری تھا وضو کے لیے اور غسل کے لیے۔ تیمم پچھلی امتوں کو نہیں دیا گیا، یہ خصوصیت ہے امت محمدیہ کی۔ اس کے بعد سنا آیت شریفہ کا شان نزول۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر میں تشریف لے گئے، غالباً یہ غزوہ بن المصطلق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر میں حضور کے ساتھ تھی۔ دیکھو اللہ کے رسول جب سفر میں جاتے تھے نا، تو حضور کی 9 بیویاں تھی حیات، تو حضور قرآن اندازی فرماتے تھے، جس کا نام چٹھی میں نکلا انہوں حضور کے ساتھ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ساتھ ہیں۔ سفر میں جب جانے لگی، اپنی بڑی بہن اسماء سے پہننے کے واسطے ہار ادھار لیا کہ آپا تمہارا ہار جو ذرا سفر میں جا رہی میں پہن لیتی ہوں۔ پہلے زمانے میں بہنوں میں بہت محبتیں ہوتی تھی، اب تو بہنیں جو ہے نا ان میں مفاد زیادہ آ گیا، اخلاص باقی نہیں رہا کہ بابا اس کو زیادہ دیے میرے کچھ کم دیے، اس کی شادی میں 10 تولے سونا دیے میرے کو 5 ہی دے رہے۔ ہاں جی، عورتوں کا پیٹ جلدی نہیں بھرتا، ان کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن پہلے زمانے میں محبتیں تھیں۔ تو حضرت عائشہ نے اپنی بہن، حالانکہ سگی بہن نہیں تھی، سونتیلی بہن تھی، حضرت عائشہ کی اماں الگ تھی، اسماء کی اماں الگ تھی، بابا دونوں کے ایک ہی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 2 بیٹیاں تھیں۔ تو حضرت عائشہ نے سفر کے لیے اپنی بڑی بہن اسماء سے ہار مانگا،
گلے کا ہار انہوں نے دے دیا. اب راستے میں ایک جگہ حضور نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا. وہ مقام تھا بیدا. وہاں پر جب سب ٹھہر گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ضرورت کے واسطے گئی. جب گلے میں دیکھا آنے کے بعد تو ہار نہیں ہے، کہاں تو بھی ٹوٹ کے گر گیا. پریشان ہو گئی. اب رونے لگی. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی وہ بہن کا ہار منگ کے لی تھی پہننے کو، وہ کہاں ٹوٹ کے گرا کی کیا ہے. اب بہن کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ کے رسول نے چند صحابہ سے فرمایا ذرا تلاش کرو، اپنی اماں کا ہار تلاش کرو. اب صحابہ بہت ڈھونڈے، وہ ہار ملا چ نہیں. اتنے میں نماز کا وقت آ گیا. اچھا اتفاقاً صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا، نہ ضرورت کو پانی ہے نہ وضو کو پانی ہے. اچھا وہ جو میدان تھا، وہ میدان میں بھی کہیں پانی نہیں تھا. عرب چونکہ صحرا ہے نا جی، پانی بہت کم ہے، وہاں پانی نہیں تھا. اب دیر ہو رہی ہے، نماز کا وقت ختم کے قریب آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے زانوں پہ سر رکھ کے سو گئے. اب لوگ جو ہے حضرت ابو بکر کے پاس آئے. حضور کو بولنے کی ہمت تو نہیں ہوئی. ابو بکر صدیق کے پاس آئے، کہنے لگے کیا جی تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہم سب جو ہے پریشان ہو گئے. کئی کو ہار لانا تھا، کئی کو گمانا تھا. تمہاری بیٹی کی وجہ سے حضور بھی رک گئے اور ہم بھی رک گئے. یہاں پانی ہے نہ کچھ بھی نہیں. اب نماز کیسا پڑھنا، ضرورت کیسا کرنا، یہ سب تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہوا. کئی کو ہار لانا تھا، کئی کو گمانا تھا. ابو بکر صدیق کو بھی غصہ آ گیا، لوگ صحیح بول رہے. اب ابو بکر کو اتنا غصہ آیا، جا کے بیٹی کو مارنا. جب آ کر دیکھا حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی ان کے گود میں سر رکھ کے سو رہے ہیں. اب ادب کا تقاضا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو حضور کی آنکھ کھل جائے، آپ کے نیند میں خلل پڑ جائے. غصہ تو بہت آ رہا تھا، اب کیا کرنا کیا نہیں کرنا. ہلو پیچھے سے گئے، ایسا گپیاں مارنا شروع کر دیا تیری وجہ سے. حضرت عائشہ فرماتی میرے بابا میرے کو گپیاں مار رہے اور میں برداشت کر رہی ہوں کہ کہیں میری حرکت کی وجہ سے اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. ادھر حضرت جبریل امین یہ آیت تیمم لے کر نازل ہوئے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو.
کہ ایک ضرب مار کر چہرے کا مسح کر لو، دوسری ضرب مار کر ہاتھوں کا مسح کر لو، پھر نمازیں کتنے چاہے پڑھ لو، ایک تیمم سے جتنی چاہیں نمازیں پڑھ سکتے۔ تو یہ سہولت نازل ہوئی، اور ذریعہ کون بنی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ بہرحال حضور نے فرمایا آ جاؤ، اللہ نے تیمم کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ حضور نے سب کے سامنے تیمم کر کے بتایا، صحابہ نے تیمم کیا اور حضور نے نماز پڑھا دی۔ نماز پڑھنے کے بعد حکم دیا اب چلو یہاں سے، چلو۔ اب سب واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت عائشہ کو جو کجاوا تھا، کجاوا بولتے ہیں ایک جھولے کے جیسا رہتا، اس میں عورتیں بیٹھ جاتی تھی، اطراف میں پردہ رہتا تھا، اور وہ اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا جاتا، اس کو کس کے باندھ دیا جاتا تھا، پھر اونٹ کو اٹھایا جاتا تھا، تو اسے کہتے ہیں کجاوا، محمل اسے کہتے ہیں، اطراف میں پردہ ہوتا تھا۔ تو جب جو ہے حضرت عائشہ کا کجاوا اٹھایا گیا تو نیچے ہار مل گیا، اس کے نیچے ہی پڑا ہوا تھا ہار۔ اب دیکھو، ہار کا ہار مل گیا اور مسلمانوں کو انعام کا انعام مل گیا۔ تو جو لوگ آبجیکشن لیے تھے نا، بہت شرمندہ ہوئے۔ بعد میں آ کر ابو بکر سے معافی مانگی اور کہا ابو بکر واللہ تمہارا خاندان بہت مبارک ہے، جب بھی تمہارے خاندان پہ کوئی مصیبت آتی ہے اللہ کوئی نہ کوئی سہولت ضرور نازل فرماتا ہے۔ تو یہ تیمم کا حکم جو دیا گیا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سبب بنی ہے۔ تو اگر کسی کو بیماری ہو جائے، بیڈ ریسٹ ہے، اٹھ نہیں سکتا، یا سخت سردی پڑ رہی ہے، ہمارے علاقے میں تو سخت سردی کبھی نہیں پڑتی، یہ سرد جو علاقے ہوتے ہیں نا وہاں کی سردی دیکھنا۔ میں جب شروع میں لندن میں گیا نا تو سردی کا زمانہ تھا، میں اپنا جیکٹ کوٹا لے کے گیا، لوگاں بولے مول صاحب یہاں کی سردی کے واسطے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں ایسی سردی ہوتی ہڈیاں میں گھستی، انہوں بولے، انہوں لا کے دیے گرم کوٹ۔ پھر 3 سال تک رہا، پھر بعد میں آتے وقت میں بولا اتنا وہ بوجھا کہیں کو لانا، وہاں چ رکھ کے آیا، اور کم وقت کوٹ ہمارا وہاں چ رہ گیا، ہم یہاں آ گئے۔ تو سردی وہ علاقے کی سردی ہوتی ہے، ہاں جی، ہاں۔ تو ایسے وقت اگر پانی بدن کو لگ جائے نا، بدن کے شل ہونے کا اندیشہ ہے، فالج مارنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اب نماز پڑھنا ہے تو کیسا پڑھنا؟ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تیمم کر لو، نماز پڑھ لو، ہاں جی۔ تو جو پانی پر قادر نہیں ہے، اچھا اسی طرح ایک مسئلہ اور کہ استعمال کر سکتا ہے لیکن پانی موجود نہیں ہے، تو فقہ کا مسئلہ یہ ہے 1 میل تک پانی تلاش کرنا، 1 میل تک اگر مل گیا تو وضو کر کے پڑھنا، اور پھر بھی نہیں ملا تو پھر تیمم کر کے پڑھ سکتے۔ اچھا جی، ایک شخص پانی نہیں ملا بول کے تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں کوئی شخص لوٹا بھر کے پانی، ارے مول صاحب ٹھہرو، یہ پانی ہے، اب اس کی نماز انہیں پوری کرنا، کیسا کرنا؟ اس کی نماز ہی ٹوٹ جاتی، ہاں جی۔ تیمم کر کے نماز پڑھنے والے کو اگر پانی مل جائے اس کی نماز ٹوٹ جائیں گی، اب انہیں باضابطہ وضو کرنا اور پھر نماز پڑھنا۔ اچھا اگر کوئی تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا، نماز پوری ہو گئی، بعد میں کوئی پانی لا کے دیا، صاحب پانی ہے، اب لایا کتے کی نہیں لایا کتے کی، نماز ہو گئی۔
نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں. اسی طرح سے ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حدیث بیان کی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دو آدمی سفر میں گئے، نماز کا وقت آیا تو دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی کیونکہ پانی نہیں تھا. پھر وقت کے اندر پانی مل گیا تو ایک نے پانی سے وضو کر کے نماز کو دوسری مرتبہ اور پڑھ لیا، اور پہلے والے نے اللہ پڑھ لیا اور کیا کرنے کا ہے. اب یہ دونوں جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا واقعہ سنایا. جس نے دوبارہ نہیں پڑھی تھی اس سے حضور نے فرمایا تو نے سنت کے موافق عمل کیا. اچھا، فرمایا تیری نماز پوری ہوگی. اور جس نے دوبارہ نماز پڑھی تھی وضو کر کے، حضور نے فرمایا تجھے ڈبل ثواب ملا. یہ حدیث ابو داؤد، نسائی اور حاکم اور دارمی نے بیان کی. تو دین بہت آسان ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. اللہ اپنے بندوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی کی کیپیسٹی سے زیادہ اللہ احکام کا بوجھ نہیں ڈالتا. اس کے بعد فرمایا یہ یہودی جو تھے نا، اللہ نے ان پر بڑے انعامات کیے تھے، لیکن یہ مسلسل نافرمانی کرتے تھے. خود بھی گمراہ ہو گئے تھے اور چاہتے تھے دوسروں کو بھی گمراہ کرنا. اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ. یشترون الضلالۃ، گمراہی کو خرید رہے ہیں، یعنی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور یہ بھی ان کی خواہش ہے کہ مسلمانوں تم کو گمراہ کر دے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، تم فکر نہ کو کرو، اللہ تمہارے دشمنوں کو خود نمٹا دے گا. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ کافی ہے کارساز، اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اور اللہ کافی ہے مدد کرنے والا ہے. اس کے بعد پھر فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، بعض یہودی وہ ہیں حضور کی خدمت میں آتے تھے اور حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ اللہ کی کتابوں میں تبدیلی کرتے تھے، اپنے مطلب کے مطابق
جملے بنا کر اس میں ایڈ کر دیتے تھے. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے تھے ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے، جاؤ کیا کرتے. آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہودیوں کا ایک بڑا سردار تھا جس کا نام رفاعہ بن زید بن تابوت تھا. جب حضور کے مجلس میں آتا، حضور سے کلام کرتا، تو زبان مروڑ کے کہتا تھا کہ محمد ذرا اپنا کان ہماری طرف کیجئے تاکہ ہم آپ کو سمجھائیں. پھر اسلام پہ نکتہ چینی کرتا، عیب نکالتا تھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرمائی. اور وہ کہتے تھے یہودی وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، سنیے اور خدا کرے آپ کو سنائی نہ دے، یعنی بد دعا بھی کرتے تھے. وَرَاعِنَا، اور کہتے تھے یا محمد راعینا. راعینا کے معنی آتے ہماری رعایت کیجئے، یعنی دوبارہ ارشاد فرمائیے. لیکن یہودیوں کی زبان میں یہ گالی تھی. صحابہ نہیں سمجھ سکے ان کی چال کو. صحابہ سمجھے انہوں اچھا لفظ بول رہے ہوں گے، صحابہ نے بھی کہنا شروع کر دیا. تو یہودی حضور کی مجلس سے جا کر خوب ہنسی اڑاتے تھے. دیکھا اب تو مسلمان بھی بولنے لگے ہیں. انصار کے سردار حضرت سعد کو پتہ چلا. جب دوبارہ مجلس میں یہودی آئے، حضرت سعد نے تلوار نکالی میان سے اور کہا یہودیو، اللہ کی قسم اگر دوبارہ یہ لفظ راعینا کہا اس کی گردن مار دوں گا، اسے قتل کر دوں گا. یہودیوں نے کہا سردار یہ تو تمہارے مسلمانہ بھی بول رہے ہیں. اس پر اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا. اللہ نے فرمایا ایمان والو خبردار آئندہ یہ لفظ مت بولو، کیونکہ اس لفظ کی وجہ سے یہودیوں کو نبی کے شان میں گستاخی کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو یہ لفظ ہرگز استعمال نہ کرنا. اس کی جگہ اگر کہنا ہے تو کہنا انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے. اس میں کسی کو موقع نہیں ملتا گستاخی کا. اللہ نے فرمایا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، یہ صاف الفاظ میں نہیں کہتے تھے، زبان مروڑ کے کہتے تھے، لفظ دبا کے کہتے تھے کہ سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آنا. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تانا دیتے تھے. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ. اگر یہ یہودی یوں کہتے سمعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اے نبی ذرا سنیے اور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، تو ان کے واسطے اچھا تھا اور یہ درست بات تھی. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ ہی نے ان یہودیوں پہ لعنت بھیجی، یہ ان کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ہاں تھوڑے سے ان میں ایمان لائیں گے. اس لیے دیکھو عرب کے جو بت پرست تھے نا، وہ بہت بڑی تعداد میں ایمان لائے اور صحابہ بن گئے. پھر ان کے بعد عیسائی بھی ایک بڑی تعداد میں حضور پہ ایمان لائے. لیکن یہودی اتنے کٹر پنتھی ہوتے ہیں، یہ کم وقت یہودی ایمان نہیں لائے. بہت حسد، ان میں حسد کینہ کپٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. ارے ہمارے زمانے کی اسرائیل ہے نا، یہ انہی کی اولاد ہے. یہ ہے جی تم لوگوں نے سدھرنا،
انہوں کہاں سدھرتے ہیں؟ انہوں سدھر نہیں سکتے. یہ تو خاندانی دشمن ہے اسلام کے، اہل اسلام کے. یہ ان کے باپ دادا کا ذکر چل رہا ہے، یہ ان کی حرکت ہے. اولاد بھی ویسی ہوں گی نا جی. ہاں جی، لیم کے جھاڑ کو لیمچ لگتا ہے، آم نہیں لگتے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے سے لوگ. آگے ذرا تفصیلات ہیں، وقت مکمل ہو گیا، آیتیں رہ گئی. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اگلی آیتوں کی ہم تفسیر بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی، اولاد کی اولاد کی، سب کی حفاظت فرما. سب کو شفاء کامل عطا فرما. سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما. جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.